بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ انسان کی موت کبھی کبھی یہ آشکار کر ہی دیتی ہے کہ وہ کیسا انسان تھا۔ کچھ لوگوں کی موت کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیسے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، ان کی میت سے خوشبو آتی ہے، ان کا جنازہ بہت ہلکا ہوتا ہے، اور جو لوگ بد کردار اور برے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نور نہیں ہوتا، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، میت سے بدبو آتی ہے، جنازہ بھاری ہو جاتا ہے، قبر ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ سب کچھ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سنا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آج دیکھنا پڑے گا۔ پر جس کے بارے میں یہ سب دیکھ رہی تھی وہ تو ایک نہایت ہی شریف اور نیک عورت تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو رہا تھا؟ یہاں پر تو تماشا بن گیا تھا، یہاں تک کہ ایک عجیب و غریب قسم کا اعلان کیا گیا کہ جو بھی اس میت کے ساتھ ایک خاص قسم کا کام کرے گا اسے 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور وہ کام کرنے کے لیے صرف نوجوان لڑکے ہی آئیں گے۔ لیکن نوجوان لڑکے بھی آتے جاتے اور بے ہوش ہوتے جاتے تھے۔ تب ایک نہایت ہی کثرتی وزن کا مالک لڑکا آیا جس کا قد بھی 6 فٹ سے زیادہ تھا۔ اس نے ایسا کام کیا میت کے ساتھ کہ تماشا ختم ہو گیا۔ اس نے میت کا، میرا نام رابعہ ہے، میں ایک ایسی جوائنٹ فیملی میں پلی بڑھی جو وقت کے ساتھ بکھرتی چلی گئی۔ کبھی یہ گھر ہنستے بستے لوگوں سے بھرا رہتا تھا، ہر کمرے میں کہکے گونجتے، ہر راہداری میں کوئی نہ کوئی چہرہ مسکراتا دکھائی دیتا، لیکن وقت کا بہاؤ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میرے بڑے چاچو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے، میرے 2 کزن پڑھنے کے لیے ملک سے باہر جا چکے تھے، میری 2 کزنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، دادا دادی جو اس گھر کی اصل روح تھے اب دنیا میں نہیں رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جوائنٹ فیملی جو کبھی اتنی بڑی تھی اب محض نام کوئی باقی رہ گئی تھی۔ اب اس گھر میں اگر کوئی تھا تو وہ تھی میری چھوٹی چاچی غزالہ، ان کے شوہر امیر خان اور میں۔ میرے والدین بھی دنیا سے جا چکے تھے اور یوں میں اس گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ میرا ایک کزن دل نواز تھا جو ملک سے باہر پڑھنے گیا تھا۔ خاندان کے لوگ اکثر کہتے تھے کہ جب وہ واپس آئے گا تو اس کی شادی مجھ سے کر دی جائے گی اور یوں میں غزالہ چاچی کی بہو بن جاؤں گی۔ لیکن میرے دل میں اس خواب کا سبب محبت نہیں تھا، میں نے کبھی دل نواز کو دیکھا تک نہیں تھا، وہ تو پہلے دن سے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ میری اس خواہش کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ غزالہ چاچی جیسی ساس اگر کسی لڑکی کو مل جائے تو اس کی تو دنیا ہی سنور جائے۔ وہ ایسی خاتون تھی جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی تھی، نیک پارسا، صاف ستھری، عاجزی اور انکساری کا نمونہ۔ نہ جانے کتنے حج کر چکی تھی، کتنے عمرے کر چکی تھی، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں رہتی، ہر محفل میں ان کے لبوں سے اللہ کا ذکر سننے کو ملتا۔ قرآن کی تعلیم دینے کا شوق تھا، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور 1 روپیہ بھی نہیں لیتی تھی۔ ان کی محبت اور شفقت نے میری یتیمی کے احساس کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ میری ماں کے جانے کے بعد انہوں نے میرا جس طرح خیال رکھا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں ہمیشہ ان کے پاس بیٹھتی، ان سے باتیں کرتی، ان کے ہر کہے کو مانتی۔ وہ میری چاچی نہیں بلکہ دوست تھی، بلکہ یوں کہیے میری ماں تھی۔ مگر اب کچھ دنوں سے وہ بہت بیمار تھی، ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ وہ جو ہمیشہ چاقو چوبند نظر آتی تھیں اب اکثر بستر پر لیٹی رہتی، چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا، ہاتھوں میں وہ لرزش آ گئی تھی جو کبھی نہ تھی۔ مجھے ان کی پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ رابعہ بیٹا ذرا پانی دے دو۔ ان کی نحیف آواز سن کر میں فوراً دوڑ کر پانی لے آئی۔ انہوں نے کپ کو ہاتھ میں لیا لیکن ہاتھ کانپنے لگے، پانی چھلک کر ان کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ ارے! میں گھبرا کر آگے بڑھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ٹھیک ہے نا چاچی؟ میری آواز میں بے چینی تھی۔ وہ مسکرائیں مگر وہ مسکراہٹ ان کے زرد چہرے پر بکھر گئی جیسے خزاں کے پتوں میں ہوا کی لرزش ہو۔ بس بیٹا، اب جسم ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا، اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ ان کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آج وہ تھکی تھکی لگی۔ میں نے ان کے لیے دوا تیار کی اور نرمی سے کہا، چاچی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، آپ کافی دنوں سے بیمار ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، وہ بہت نرم اور کمزور لگے۔ وہ پھر مسکرائیں۔ بیٹا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرے اچھا کرے۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتی، ان کی خدمت کرتی، ان کے لیے کھانے میں ہلکی غذا بناتی، ان کے لیے دوا وقت پر دیتی،
ان کا ہر کام اپنی ماں کی طرح کرتی۔ ایک رات میں ان کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے پوچھا، چاچی آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس ہو رہی ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹا دل نواز کے آنے میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ میں نے سوچا شاید 2-3 مہینے۔ میں نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ خیریت سے واپس آ جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ ان کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی، ایک ماں کی چمک جو اپنے بیٹے کو برسوں بعد دیکھنے کے لیے بے چین ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ دبائے۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی چاچی، فکر نہ کریں۔ میں نے زبردستی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی، مگر اندر سے میں خود بھی ٹوٹ رہی تھی۔ کبھی کبھار میں خود کو سوچتی ہوئی پاتی کہ اگر غزالہ چاچی نہ رہیں تو میں کیا کروں گی؟ اس گھر میں میرا کون ہوگا؟ میں کتنی تنہا ہو جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر جائیں۔ میں ان کے بغیر اس گھر میں ایک سایہ بن کر رہ جاؤں گی جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ رات کا ایک پہر بیت چکا تھا۔ میں ان کے بستر کے قریب بیٹھے بیٹھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ پرسکون لگ رہا تھا، مگر وہ نیند میں بھی کھانس رہی۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ ان کی صحت یابی کے لیے میں نے تہجد میں دعا بھی مانگی۔ سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی کہ مجھے ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ صبح جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ اسی طرح نیم دراز تھی، چہرے پر ہلکی سی زردی نمایاں تھی۔ میں نے آہستگی سے ان کا نام لیا، چاچی، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے قریب ہو کر انہیں ہلایا، چاچی آنکھیں کھولیں، آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ مگر وہ خاموش تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، وہ ٹھنڈا تھا۔ میں نے ہولے سے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور وہ لمحہ جیسے میری پوری دنیا خالی ہو گئی، جیسے میرے اندر کا ہر خواب، ہر امید ایک ہی پل میں مٹ گئی ہو۔ غزالہ چاچی، میرا آخری سہارا اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ یہ میرے لیے اس دنیا کی سب سے بری خبر تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اس گھر کی آخری عورت اور اس گھر میں میرا آخری سہارا بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یعنی کہ میری غزالہ چاچی، میری دل نواز سے شادی ہوتی یا نہ ہوتی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دل نواز تو بہت دور دوسرے ممالک میں رہتا تھا۔ وہ کسی خلیجی ملک میں نہیں بلکہ یورپ میں رہتا تھا، اس لیے وہاں سے اس کا آنا بھی بڑا مشکل تھا۔ شاید وہ میت کے چہرے پر پہنچ بھی نہ پاتا۔ اس کو بھی خبر کر دی گئی اور باقی رشتہ داروں کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ ہمارا خاندان تو بہت بڑا تھا، لیکن سب اپنے اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ منیب چاچو تو بہت ہی زیادہ نارمل انداز سے پیش آ رہے تھے۔ ان کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا، حالانکہ ان کی بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی چاچی کو سکون سے رہنے نہیں دیا تھا۔ میت کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور گھر میں وہی ماحول بن گیا جو عام طور پر کسی کے انتقال کے بعد ہوتا ہے۔ عورتیں اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہی تھیں۔ کچھ لوگ اپنی اپنی جگہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور کچھ خاموشی سے اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ میں نے کئی بار اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میرے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ میں نے بھی باہر جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے منع کر دیا گیا تھا کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں جاتی۔ میں خاموشی سے سب کی نظروں سے بچ کر دروازے کی طرف بڑھی اور باہر نکل آئی۔ رات کا وقت تھا اور میت کو دفنانے کے لیے جلدی کی جا رہی تھی تاکہ آخری رسومات مکمل کی جا سکیں۔ میں نے اپنی چادر درست کی اور پیچھے پیچھے چل پڑی۔ دل نواز ابھی بھی نہیں پہنچا تھا اور شاید وہ وقت پر پہنچ بھی نہ پاتا۔ قبرستان میں عجیب سا سناٹا تھا۔ روشنی بہت کم تھی، بس چند لالٹینیں جل رہی تھیں جن کی مدھم روشنی میں لوگوں کے چہرے دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ لوگ خاموشی سے اپنی جگہ کھڑے تھے، کچھ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، کچھ خاموشی سے جنازے کے ارد گرد کھڑے تھے۔ منیب چاچو سب سے آگے تھے، لیکن ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غم، نہ افسوس، نہ کوئی پچھتاوا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو میں نے ہمیشہ دیکھا تھا، سخت، بے حس اور خود غرض۔ جب قبر میں میت اتاری گئی تو میری سانسیں تیز ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں دور کھڑی دیکھ رہی تھی، لیکن میرے قدموں میں جان نہیں تھی کہ آگے جا کر دیکھ سکوں۔ دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ غزالہ چاچی ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ موت ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی فرار نہیں۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ نیکی کی،
دوسروں کا خیال رکھا، لوگوں کی مدد کی، پھر بھی انہیں زندگی میں سکون نہیں ملا، اور اب ان کی موت کے بعد بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب مٹی ڈالنے کا عمل شروع ہوا تو میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے بے اختیار آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے میرا بازو تھام لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرے ایک دور کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میں خود کو سنبھال نہیں سکی۔ اب میں اس دنیا میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ یہ جملہ میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ ابھی غزالہ چاچی کی میت کو قبر میں رکھا ہی تھا اور اوپر سے مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اچانک کچھ عجیب و غریب ہونے لگا۔ لوگ مٹی ڈال رہے تھے لیکن قبر کا منہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والے سب لوگ حیرانی اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ منیب چاچو، جنہوں نے اپنی بیوی کو قبر میں اتارا تھا، اچانک بے ہوش ہو گئے۔ ان کے ارد گرد موجود افراد نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ جیسے جیسے مٹی ڈالی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ قبر مٹی کو قبول نہیں کر رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مٹی نیچے سے اوپر آ رہی ہو اور غزالہ چاچی کو بار بار باہر کی طرف دھکیل رہی ہو۔ پہلے تو سب کو لگا کہ شاید یہ نظر کا دھوکہ ہے، لیکن جب یہ منظر بار بار دہرایا جانے لگا تو سب کی حالت غیر ہونے لگی۔ رشتہ دار اور محلے والے سب ہی سختے میں آ چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ غزالہ چاچی کی میت کو قبر قبول نہیں کر رہی۔ چند لوگوں کے چہروں پر حیرانی تھی تو کچھ کے چہروں پر خوف، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بدگمانی کے تحت طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ایک عورت نے سرگوشی میں کہا کہ یہ عورت بد کردار تھی، اسی لیے زمینی سے قبول نہیں کر رہی۔ ابھی یہ چہمہ گوئیاں چل ہی رہی تھیں کہ اچانک دوسرا شخص بھی بے ہوش ہو گیا جو قبر پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے تو لوگوں نے اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، لیکن جب وہ بے ہوش میں نہ آیا اور منیب چاچو کی طرح بے سدھ پڑا رہا تو لوگ گھبرا گئے۔ کچھ لوگ اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے اور فوری طور پر اسے بھی قریبی ایمرجنسی میں بھیج دیا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر محلے والے اور رشتہ دار سبھی خوف زدہ ہو چکے تھے۔ اب قبر پر کوئی بھی مٹی ڈالنے کے لیے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ جو بھی قدم بڑھاتا اسے جیسے ہی مٹی ڈالنی پڑتی وہ یا تو زمین پر گر پڑتا یا پھر اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ اب قبر کے ارد گرد موجود تمام لوگ پسینے میں شرابور تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ غزالہ چاچی واقعی بہت نیک خاتون تھی اور یہ شیطانی قوتیں ہیں جو انہیں دفن ہونے سے روک رہی ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ سب ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ میں خود وہاں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ غزالہ چاچی کو ایک نیک خاتون کے طور پر دیکھا تھا۔ وہ نماز روزے کی پابند تھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی، حج اور عمرے کر چکی تھی، تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ میرے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ عجیب و غریب صورتحال دیکھ کر کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے، جبکہ کچھ لوگ خوف کے مارے وہاں سے بھاگنے لگے۔ کچھ رشتے دار جو دور کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے وہ بھی اس الجھن میں مبتلا تھے کہ آخر اس معاملے کو کیسے سنبھالا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید قبر کی جگہ بدلنی پڑے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہو، لیکن کچھ افراد کا ماننا تھا کہ یہ سب غیر معمولی ہے اور یہاں کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ ایک بزرگ شخص نے مشورہ دیا کہ سورہ یاسین اور سورۃ ملک کی تلاوت کی جائے تاکہ معاملہ واضح ہو سکے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، مگر جیسے ہی کسی نے دوبارہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی وہی صورتحال دوبارہ پیش آئی۔ قبر مٹی کو قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس صورتحال نے سب کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ یہ معاملہ اب کسی عام تدفین کا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جس کا کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ کسی عالم یا مفتی کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ کوئی شرعی حل نکالا جا سکے، جبکہ کچھ نے کہا کہ شاید غزالہ چاچی نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جس کی وجہ سے زمین انہیں قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا لوگوں میں بے چینی اور اضطراب بڑھ رہا تھا۔ محلے کے چند مرد حضرات فیصلہ کر رہے تھے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے، جبکہ عورتیں بھی ایک طرف کھڑی چہمہ گوئیاں کر رہی تھیں۔ ہر کسی کے چہرے پر سوالات اور حیرانی تھی، لیکن کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ غزالہ چاچی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔
میرا دل بہت بے چین تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ غزالہ چاچی نے ہمیشہ مجھ سے محبت کی تھی، ماں کی طرح چاہا تھا، اور آج ان کی میت کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا۔ یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ معاملہ کسی حل کی طرف بڑھے گا یا یہی خوفناک صورتحال برقرار رہے گی۔ مسجد میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ کوئی ایسا نیک آدمی آئے جو اس قبر کو بند کر سکے، کیونکہ جو بھی مٹی ڈالنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا وہ بے ہوش ہو رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی، اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور لوگ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ مردوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ آگے بڑھ کر خود کوشش کرے۔ چند بزرگ افراد ایک جگہ بیٹھ کر اس معاملے پر گفتگو کر رہے تھے۔ کسی کا کہنا تھا کہ یہ ضرور کسی گناہ کا نتیجہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ غزالہ چاچی کی زندگی کی کوئی ایسی حقیقت تھی جو سب سے چھپی رہی اور اب یہ راز کھلنے والا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود حقیقت یہی تھی کہ کوئی بھی غزالہ چاچی کی قبر کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دماغ مسلسل سوالات سے بھرا ہوا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ غزالہ چاچی تو بہت نیک عورت تھی، ان کی عبادت، ان کا اخلاق، ان کی ہمدردی سب کے سامنے تھی۔ پھر ایسا کون سا عمل تھا جس کی سزا اس دنیا میں ان کو دی جا رہی تھی؟ اچانک مجھے منیب چاچو کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے برسوں پہلے کہی تھی۔ مجھے یاد تھا ایک دن جب گھر میں سب موجود تھی، منیب چاچو کی غزالہ چاچی سے سخت لڑائی ہوئی تھی۔ اس دن وہ شدید غصے میں تھے اور سب کے سامنے کہہ رہے تھے کہ یہ عورت نیک نہیں ہے، یہ سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ان کی بات پر سب حیران تھے کیونکہ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن منیب چاچو نے قسم کھا کر کہا تھا کہ ایک دن دنیا دیکھے گی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس وقت سب نے چاچو کو ہی برا بھلا کہا تھا کہ وہ اپنی نیک بیوی پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ واقعی حیران کن تھا۔ میں انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک مسجد سے ایک بزرگ عالم دین آئے۔ ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے جو ان کے شاگرد معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی قبر کی حالت دیکھی اور پھر چاروں طرف لوگوں پر نگاہ ڈالی۔ سب خوف زدہ تھے۔ ان بزرگ نے نرمی سے کہا کہ سب کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور استغفار پڑھنی چاہیے۔ پھر وہ قبر کے قریب گئے اور خود مٹی ڈالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انہوں نے مٹی ڈالی ایک بار پھر وہی منظر دہرایا گیا۔ مٹی قبر پر نہیں ٹھہر رہی تھی بلکہ جیسے کوئی اندر سے اسے باہر پھینک رہا ہو۔ یہ دیکھ کر بزرگ نے کچھ کلمات پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اس معاملے کو جلدی حل کرنے کے بجائے پہلے مکمل تحقیق کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت چھپی ہو جو سب سے پوشیدہ ہے۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ تحقیق کیسی تحقیق؟ کیا واقعی غزالہ چاچی کے ماضی میں کوئی ایسی بات تھی جو کسی کو نہیں معلوم تھی؟ میں خود ان کے بہت قریب رہی تھی، ان کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی تھی جو ان کے کردار پر شک کرنے کی گنجائش دی تھی۔ لیکن پھر بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک عام واقعہ نہیں تھا۔ اسی دوران قبر کے قریب موجود ایک اور شخص نے آگے بڑھ کر کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے مٹی اٹھائی اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے گھسیٹ کر پیچھے کیا اور پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ اب لوگوں کا خوف مزید بڑھ چکا تھا۔ کچھ لوگ تو وہاں سے واپس جانے لگے، کچھ لوگ دعائیں پڑھنے لگے اور کچھ لوگ خاموش کھڑے اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ بزرگ عالم دین نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ سب کے سامنے کھل جائے۔ اب سب لوگ اللہ سے دعا کرنے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ میں خود بھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری غزالہ چاچی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے کچھ اور لوگ آئے جن میں ایک اور عالم دین بھی شامل تھے۔ انہوں نے بزرگ عالم سے مشورہ کیا اور پھر سب نے مل کر دعا کی۔ ان کے مشورے کے بعد ایک اور طریقہ آزمایا گیا۔ کچھ لوگوں نے پانی پر قرآن آیات پڑھ کر قبر کی مٹی پر چھڑکا اور پھر دوبارہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن نتیجہ وہی تھا، مٹی اندر نہیں جا رہی تھی۔ قبر کا منہ بند ہونے کی بجائے اور بھی کھلتا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک بار پھر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ اس عورت کو یہاں دفنایا ہی نہ جائے بلکہ کسی اور جگہ لے جایا جائے۔ لیکن پھر سوال اٹھا کہ آخر کہاں لے جایا جائے؟
اسی دوران مسجد کے بزرگ عالم نے فیصلہ سنایا کہ جب تک اصل حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی غزالہ چاچی کو قبر میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو صبر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، لیکن سوال یہی تھا کہ کیا اس معاملے کی کوئی حقیقت سامنے آئے گی؟ کیا منیب چاچو کی برسوں پرانی بات میں کوئی سچائی تھی؟ کیا واقعی غزالہ چاچی کا کردار میں کوئی ایسا راز چھپا تھا جس سے ہم سب بے خبر تھے؟ اب سب لوگ منتظر تھے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ ہم سب پریشان کھڑے تھے جب اچانک ایک نوجوان لڑکا آیا جس کا قد 6 فٹ سے بھی زیادہ تھا اور جو شکل و صورت سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور پر اثر سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا آگے بڑھا، لیکن مٹی ڈالنے سے پہلے اس نے وضو کیا۔ پانی اس کے ہاتھوں اور چہرے پر بہہ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے وضو مکمل کرنے کے بعد خاموشی سے اپنی جگہ سنبھالی اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سب لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جوں وہ تلاوت کر رہا تھا ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ پرسکون انداز میں مٹی اٹھا کر قبر پر ڈالنے لگا۔ جیسے اس کے ہاتھوں سے مٹی قبر پر گری، قبر کا منہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ سہم گئے، کیونکہ کچھ لمحے پہلے تک جو کام کوئی بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا وہ بآسانی سے ہوتا جا رہا تھا۔ نہ کوئی بے ہوش ہوا، نہ ہی کسی نے خوف کا اظہار کیا، بلکہ ایک بہت ہی پیاری سی خوشبو پھیلنے لگی جو کسی کے لیے بھی انوکھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ حیران اور خاموش تھے۔ لڑکے نے پورے اطمینان کے ساتھ قبر کو بند کیا، اس پر پانی چھڑکا، اگربتیاں جلائیں اور پھول بکھیرے۔ اس کے ہر عمل میں ایک عجیب سا وقار اور گہرا احترام موجود تھا، جیسے وہ کسی نہایت قریبی عزیز کی قبر پر یہ سب کر رہا ہو۔ قبر کا منہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا اور اب وہاں کسی غیر معمولی واقعے کی کوئی آثار نہ تھے۔ لیکن پھر اچانک وہ لڑکا قبر کے قریب بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ وہ اس قدر شدت سے رو رہا تھا کہ اس کے شانے تک ہلنے لگے۔ سب لوگ دم بخود کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور کیوں اتنا غمگین ہے۔ منیب چاچو جو ہسپتال سے ابھی واپس آئے تھے اس لڑکے کو دیکھ کر ایک دم چونک گئے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور پریشانی دونوں کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے وہ اسے پہچان گئے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئے اور دھیرے سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور تمہارے اس عورت سے کیا تعلق تھا؟ لڑکے نے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں شدید دکھ اور تکلیف تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر کہا، ہاں میرا اس عورت سے بہت گہرا رشتہ تھا، لیکن یہ رشتہ مجھے بہت دیر سے معلوم ہوا۔ یہ سب سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں خود بھی دم بخود تھی کہ آخر یہ لڑکا کون ہے، اس کا غزالہ چاچی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس نے قبر کے اندر سے کچھ حاصل کیا تھا جو اس نے اپنی مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ وہ کسی کو دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس کی نظریں مسلسل نیچے جمی ہوئی تھیں۔ منیب چاچو اسے مزید سوالات کرنا چاہتے تھے، لیکن پہلے اسے تھوڑا سکون دینا ضروری سمجھا۔ انہوں نے اسے پانی پلایا اور کھانے کا پوچھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ پانی پینے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور وہ بار بار اپنی مٹھی کو مضبوطی سے بند کر رہا تھا، جیسے کوئی قیمتی چیز یا راز چھپا رہا ہو۔ گھر میں موجود تمام افراد اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ میں بھی بے قرار تھی کہ آخر یہ لڑکا کون ہے اور اس کا غزالہ چاچی سے کیا تعلق تھا۔ منیب چاچو نے نرمی سے کہا، بیٹا اب تو بتا دو آخر یہ سب کیا تھا۔ لڑکے نے ایک بار پھر گہری سانس لی، اپنی آنکھوں کو بند کیا جیسے اپنی یادوں میں کچھ کھوج رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے نظریں اٹھائیں اور کہنا شروع کیا، یہ کہانی بہت پرانی ہے، لیکن آج میں اسے سب کے سامنے لانے آیا ہوں۔ یہ سن کر سب دم ساتھ کر بیٹھ گئے اور میں بھی ہمہ گوش تھی کہ آخر یہ کہانی کیا ہے جو آج اتنے عرصے بعد سامنے آنے والی تھی۔ جیسا آپ سب سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عورت بہت ہی زیادہ نیک تھی اور میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ساری زندگی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کسی نے بھی مجھے بتایا نہیں کہ یہ مجھے کہاں ملے گی۔ جلیل نے سب کو بتایا کہ وہ ایک نہایت ہی غریب آدمی ہے جس کی ساری عمر یتیم خانے میں گزری۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس سے بتایا گیا کہ اس کی ماں اسے یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن پھر اس کو پتہ چلا کہ بات ایسی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر سے پتہ کروایا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس کی ماں کو مجبور کیا گیا تھا۔
جلیل بتا رہا تھا کہ یہ سب کچھ جان کر میرے دل پر کیا گزری میں ہی جانتا ہوں، لیکن میں غزالہ خاتون کا بیٹا ہوں، جائز بیٹا، جو ان کی پہلی شادی سے ہوا تھا، ان کی پہلی اولاد جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی اور جس سے ان کو دور کر دیا گیا۔ یہ سب سن کر ہم سب حیران اور افسردہ تھے۔ جلیل کی بات بالکل ٹھیک تھی، ماں کا انتظار تھا، وہ انتظار بے چینی بن گیا تھا۔ غزالہ چاچی ایک نیک خاتون تھی، لیکن پھر بھی قبر میں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ شاید اپنے بیٹے کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی، چاہے وہ مرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی روح وہیں قبر کے پاس کھڑی تھی، بے چینی سے اپنے بیٹے کی راہ تک رہی تھی، تبھی تو وہ سب کچھ ہونے سے روک رہی تھی، اور جب اپنے بیٹے کو دیکھ لیا ہوگا تو چپ چاپ مٹی کے اندر چلی گئی ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب تک میت کو دفنایا نہیں جاتا تب تک روح ارد گرد ہی کھڑی رہتی ہے، اپنے پیاروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پوچھ رہی ہوتی ہے کہ رو کیوں رہے ہو۔ شاید وہ وہیں موجود تھی اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھنے کے لیے۔ جلیل اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھا بے اختیار رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ کی آخری نشانی، وہی چاندی کی انگوٹھی، اپنی مٹھی میں بھینچے بیٹھا تھا، جسے وہی واحد شے تھی جو اسے اس کی ماں سے جوڑ رہی تھی۔ ہم سب خاموش کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہر کوئی اس درد کو محسوس کر سکتا تھا جو جلیل کے دل میں پل رہا تھا۔ یہ صرف ایک ماں کی بے چینی تھی جو اس کو قبر میں اترنے سے بھی روک رہی تھی، لیکن لوگوں نے اس کے اوپر بھی باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ کوئی بد کردار عورت ہے، جبکہ پورے محلے میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس نے غزالہ چاچی کو کبھی کوئی بد کردار تو کیا، بدخوئی بھی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتی نہیں تھی جس سے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی جا سکے، بلکہ وہ تو ہمیشہ سب کا خیال کرتی، بچوں کو مفت میں اسلام کی تعلیم دیتی تھی۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا، جبکہ آج کل گلی گلی میں مدرسے بنے ہیں، لیکن وہ بھی اتنی زیادہ پیسے لیتے ہیں کہ غریب بھی اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے سے پہلے بھی سوچتا ہے۔ اتنی اچھی خاتون کی ساری نیکیاں ایک پل میں لوگوں نے ضائع کر دی، اور ایسی ایسی باتیں کی بتا نہیں سکتے۔ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ان کا شوہر ان سے ناراض رہتا تھا، شاید ان کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، اور یہ جو لڑکے بار بار آ رہے ہیں اور بے ہوش ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا لڑکوں کے ساتھ کوئی رابطہ تھا، کوئی واسطہ تھا، تبھی یہ اشارتاً ایسا ہو رہا ہے۔ لوگ بے ہوش کیوں ہو رہے تھے یہ ہمیں بعد میں سمجھ آیا، کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کے ہاتھوں سے غزالہ چاچی قبر میں جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اور جلیل نے کہا کہ میں نے تو اتفاق سے یہ اعلان سنا تو میں آ گیا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری اپنی ماں کی بات ہو رہی ہے، میں تو مدد کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس انگوٹھی کو پہچان گیا۔ سب لوگ واقعی ہی حیران تھے، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، ایک وہاں کی بے چینی اور محبت، اور ایک اولاد نے اپنی ماں کا آخری دفعہ دیدار بھی تو کرنا تھا۔ ساری زندگی تو وہ بیچارہ مل بھی نہیں پایا تھا، لیکن آخر میں کم سے کم اس نے یہ شرف تو حاصل کر لیا کہ اپنی ہی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ 2-3 دن اسی افسوس اور دکھ میں گزر گئے، پھر اچانک دل نواز بھی آ گیا۔ وہ تھا تو غزالہ چاچی کا بیٹا، لیکن اس نے اپنی اتنی اچھی ماں کی سکھ کبھی نہ اٹھائے تھے، ہمیشہ باہر کے ملک میں ہی زندگی گزاری تھی، ماں کی میت پر بھی نہ آ سکا، اور جب آیا تو اس کے چہرے پر کوئی افسردگی یا پچھتاوے کے آثار نہیں تھے۔ سب حیران رہ گئے جب اس نے آتے ہی کہا، میت تو آپ لوگوں نے دفنا دی، پھر مجھے کیوں بلایا؟ میں اتنی مشکل سے آیا ہوں، میرا بہت خرچہ ہوا ہے، اب میں اپنا خرچہ ضائع تو نہیں کروں گا، میری شادی کروا دیں تاکہ آنے کا کچھ فائدہ ہو۔ ہم سب دل نواز کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے، ابھی تو ماں کو گئے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ شادی کی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے فوراً جواب دیا، میں تو ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں ایسی خود غرض سوچ رکھنے والے انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے انکار نے سب کو اور بھی حیران کر دیا، کیونکہ غزالہ چاچی کی آخری خواہش یہی تھی کہ میری شادی دل نواز سے ہو، لیکن میں کیسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی تھی جو اپنی ماں کے مرنے کے بعد بھی صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن مزید گزرے اور میں نے اپنے چاچو منیب چاچو سے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن شام کو جب ہم سب صحن میں بیٹھے تھے، میں نے ہمت جمع کی اور کہا، چاچو، میں غزالہ چاچی کا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے اس بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو ان کا حقیقی بیٹا تھا، وہ نہیں جس نے انہیں اپنی زندگی میں کبھی اہمیت ہی نہ دی۔ میں جلیل سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے الفاظ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے سب ساکت ہو گئے،
منیب چاچو نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، اگر یہ تمہاری مرضی ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ سنتے ہی میرے دل کو سکون ملا۔ منیب چاچو نے اسی وقت جلیل سے میرے رشتے کی بات کرنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن منیب چاچو نے جلیل کو اپنے پاس بلایا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ وہ کافی کمزور اور نڈھال لگ رہا تھا۔ منیب چاچو نے نرمی سے کہا، جلیل بیٹا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلیل نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت دکھ سہے ہیں۔ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایک اچھی زندگی گزارے، خوش رہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس آئیں۔ میری بھتیجی نے اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا تم اس رشتے کو قبول کرو گے؟ جلیل حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کیا واقعی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی ان کی اپنی مرضی ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، ہاں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ غزالہ چاچی کا وہ خواب پورا ہو جو وہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں خوش ہوں، کہ ان کے بیٹے کو وہ عزت اور محبت ملی جو اسے ہمیشہ ملنی چاہیے تھی۔ یہ سن کر جلیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی اور شکر گزاری کے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر جھکایا اور کہا، اگر یہ سب واقعی سچ ہے تو میں اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ میں نے دل ہی دل میں غزالہ چاچی کے روح کے سکون کے لیے دعا کی۔ اب وہ جہاں بھی تھی مطمئن ہوں گی کہ ان کے بیٹے کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جس کا وہ حقدار تھا۔ جلیل کی زندگی ہمیشہ مشکلات اور مصیبتوں سے بھری رہی تھی۔ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا، جہاں نہ ماں کی ممتا تھی نہ باپ کا سایہ۔ زندگی کی سختیوں نے اسے مضبوط بنا دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہمیشہ محبت اور اپنائیت کے لیے ترستا رہا۔ اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں نے اپنی مجبوریوں کے تحت اسے چھوڑا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ شاید وہ اس کے وجود کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے جلیل کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں غزالہ چاچی کے لیے کچھ کر رہی ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہ لیا تھا۔ ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ ان کا بیٹا وہ مقام حاصل کرے جس سے وہ محروم رہا تھا۔ جب میرے چاچو منیب صاحب نے جلیل سے میرے رشتے کی بات کی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اچانک اتنی بڑی خوشی آ سکتی ہے۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں، میں نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا۔ جلیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ شخص جو ہمیشہ سخت رہا تھا، جس نے زندگی کی کڑواہٹیں جھیلی تھیں، آج پہلی بار کسی نے اس کے دل کا درد محسوس کیا تھا۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ ہم دونوں کے لیے یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، میرے لیے بھی اور جلیل کے لیے بھی۔ جب ہم اپنے نئے گھر میں داخل ہوئے تو جلیل کی آنکھوں میں خوشی اور حیرانی دونوں تھی۔ وہ اس گھر کو دیکھ رہا تھا جو منیب چاچو نے ہمارے لیے دیا تھا۔ یہ سب خواب جیسا لگ رہا ہے، جلیل نے کہا۔ یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تم اب اپنی زندگی کا وہ وقت گزارو جو تم نے ہمیشہ کھویا تھا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ جلیل کی زندگی میں پہلی بار وہ اپنائیت اور سکون آیا تھا جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستا رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی جائیداد بھی مل گئی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جو سب سے بڑی خوشی اسے ملی تھی وہ تھا محبت اور اپناپن۔ منیب چاچو بھی اسے سب کی بات بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے جلیل سے معافی مانگی، کہا کہ اگر وہ پہلے دن ہی اس پر رحم کر لیتے، اس سے اپنا لیتے تو نہ غزالہ چاچی کو اتنا دکھ سہنا پڑتا نہ جلیل کو۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، منیب چاچو نے کہا۔ جلیل نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب میں یہی چاہتا ہوں کہ جو وقت گزر چکا ہے اسے بھول جائیں اور آگے کی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں۔ یہ سب کچھ میرے لیے بھی بہت اہم تھا۔ میں نے ہمیشہ غزالہ چاچی کی آنکھوں میں ایک اداسی دیکھی تھی، ایک ایسا دکھ جسے وہ کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دکھ کم ہو گیا ہے۔ اس رات میں نے خواب میں غزالہ چاچی کو دیکھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے میرے اور جلیل کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو عجب سا سکون سا محسوس ہوا۔ شاید یہ محض خواب نہیں تھا بلکہ ان کا دیا ہوا ایک اشارہ تھا
کہ وہ مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ دوسری طرف دل نواز کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ پتہ چلا کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، ایک غیر ملکی عورت کے ساتھ۔ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے مزید دولت اور سہولیات مل سکے۔ جب یہ سچ سب کے سامنے آیا تو سب حیران رہ گئے۔ مجھے شکر ادا ہوا کہ میں نے وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا۔ زندگی میں بعض اوقات ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ دل سے کیے جائیں اور ان میں سچائی ہو تو وہی فیصلے ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ میرے لیے جلیل سے شادی کرنا ایک ایسا ہی فیصلہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے ایک اچھے انسان کو چنا ہے جس نے زندگی کی سختیوں کے باوجود اپنی نرمی اور سچائی کو کھونے نہیں دیا تھا۔ اب ہماری زندگی میں سکون تھا، محبت تھی، اور سب سے بڑھ کر ہم ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ میں نے جلیل کی آنکھوں میں وہ خوشی دیکھی جو شاید اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ عورت کی زندگی میں قربانی ایک ایسا باب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ بچپن میں باپ کی عزت اور خاندان کے روایات کی خاطر کئی خواب دل میں ہی دفن کر دیتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر اور سسرال کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دیتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اپنی پوری ذات اپنی اولاد پر وار دیتی ہے۔ لیکن افسوس کہ اس قربانی کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اسے کمزور مخلوق سمجھ کر اس کے جذبات اور محبت کی بے قدری کی جاتی ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کے بچے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بچے کی تکلیف پر خود تڑپتی ہے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دیتی ہے، اور اگر کبھی تقدیر اسے اپنے بچے سے دور کر دے تو وہ پل پل جیتی اور مرتی رہتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت کی پہلی شادی ناکام ہو جائے یا اس کا شوہر دنیا سے چلا جائے تو دوسری شادی کے لیے اسے اپنے بچے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا ایک ماں کی محبت کو یوں رون دینا جائز ہے؟ غزالہ کی کہانی اسی ظلم کی ایک زندہ مثال ہے۔ ایک مجبور ماں جسے اپنی عزت، اپنی زندگی اور اپنے خاندان کے فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑا۔ اس نے اپنا بیٹا جلیل صرف 8 مہینے کی عمر میں چھوڑ دیا کیونکہ اس کے دوسرے شوہر نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ کسی دوسرے مرد کے بچے کو اپنا نام نہیں دے گا۔ کیا عورت کی دوسری شادی کی یہی قیمت ہوتی ہے؟ کیا اسے اپنا سب کچھ چھوڑ کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کے لیے مجبور ہونا چاہیے؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت کو اپنی محبت سے تشبیہ دی ہے تو پھر ہم اس مقدس رشتے کے ساتھ اتنی بے رحمی کیوں برتتے ہیں؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں کی محبت وہ واحد جذبہ ہے جو بے لوث ہے، بے غرض اور خالص ہے۔ پھر بھی ہم اس محبت کو روندتے ہیں، اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور ایک عورت کو اس کے بچے سے الگ کر دینا ایک معمولی بات سمجھتے ہیں۔ یہ ظلم صرف غزالہ کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ایسی بے شمار عورتیں ہیں جو اپنے بچوں سے دوری کا زہر پیتی ہیں۔ کچھ کو دوسری شادی کی شرط پر بچوں سے الگ کیا جاتا ہے، کچھ کو خاندانی روایات کے نام پر ان سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور کچھ مائیں خود ہی اپنے بچوں کو اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ شاید وہ ان کے بغیر ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ لیکن کیا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر خوش رہ سکتی ہے؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ ماں کے دل میں بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، اسے اپنی محبت اور دعاؤں کا سایہ دے۔ لیکن جب غزالہ کو اس کی مجبوریوں نے اس کے بیٹے سے جدا کر دیا تو اس کا دل کسی پل بھی چین نہ پا سکا۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں جلیل کے لمس کو محسوس کیا، اس کے ہونے کا تصور کیا، اس کی یاد میں آنسو بہائے۔ وہ بیمار ہوئی، لیکن اس بیماری میں بھی اپنے بیٹے کے بغیر جینے کا صدمہ اسے کھا گیا، اور جب زندگی نے اس کا ساتھ چھوڑا تو بھی اس کی بے چین روح قرار نہ پا سکی۔ وہ قبر میں بھی بے سکون تھی، جیسے کسی انتظار میں ہو۔ اس انتظار کا سبب یہی تھا کہ اس کی آنکھیں اپنے بیٹے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ یہی ماں کی محبت کی معراج ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کے بغیر چین نہ پا سکی۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کب تک عورتوں کو ایسے امتحان میں ڈالتے رہیں گے، کب تک ایک عورت کو اپنی نئی زندگی کے لیے اپنی پرانی زندگی کو دفن کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور کب تک ماں کو اس کے بچے سے دور کرنا اتنا آسان سمجھا جائے گا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس کہانی میں جلیل کی زندگی بھی تکلیف دے رہی۔ اس نے کبھی اپنے ماں کا لفظ محسوس نہیں کیا، کبھی اس کی گود میں سر رکھ کر سکون نہیں پایا، کبھی اس کے لاڈ اور محبت کو محسوس نہیں کیا۔ یتیم خانے کی سختیوں میں وہ اپنی ماں کی ممتا کے لفظ کو ترستا رہا، اور جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔
کیا کسی بھی بیٹے کے ساتھ اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کہ وہ ماں کے ہوتے ہوئے بھی اس سے جدا رہے؟ ماں کے بغیر بچے کی زندگی بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہوتی۔ اسے دنیا کی سختیوں کا سامنا اکیلے کرنا پڑتا ہے، اسے ہر مشکل میں خود کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور اس کے پاس وہ محبت نہیں ہوتی جو اسے ہر درد سے بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل کی زندگی مسلسل مشکلات اور قربانیوں کا شکار رہی۔ وہ ماں کی ممتا کے بغیر بڑا ہوا، اور جب سچائی کا پتہ چلا تو صرف دکھ اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت کا کوئی متبادل نہیں۔ اگر ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کر دیا جائے تو وہ ساری زندگی کا ادھوری ذات کے ساتھ جیتی ہے۔ وہ ہنستی ہے، بولتی ہے، زندگی گزارتی ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ اس بچے کے لیے تڑپتا ہے جسے وہ چھوڑ آئی ہے۔ ہمارے معاشرے کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ کیا عورت کو ہمیشہ ہی قربانی دینا پڑے گی؟ کیا اسے صرف عزت، رواج اور خاندانی فیصلوں کے لیے اپنے سب سے قیمتی رشتے سے دور ہونا پڑے گا؟ کیا ہم کبھی اس حقیقت کو تسلیم کریں گے کہ ماں کی محبت کسی بھی اور رشتے سے بڑھ کر ہے اور اسے ختم نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ہم نے اس حقیقت کو نہ سمجھا تو شاید ہر غزالہ کی کہانی ایسے ہی دکھ، انتظار اور اذیت کے ساتھ ختم ہوگی۔ یہ وقت ہے کہ ہم عورت کی محبت، قربانی اور ممتا کی قدر کریں، اور ایسے بے رحمانہ فیصلے کرنا بند کریں جو ایک ماں اور اس کے بچے کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ ایک ماں کی محبت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور اسے کھونا صرف عورت کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا نقصان ہے۔ عورت زندہ ہو یا مر جائے، جب بھی اس کے ساتھ کوئی عجیب واقعہ یا کوئی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کے کردار پر ہی انگلی اٹھائی جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بری بات ہے۔ یہاں پہ تو مری ہوئی عورت کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ میری چاچی کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ باقی کا انصاف اللہ کے یہاں ہوگا، تو ہم لوگ کون ہیں فیصلہ سنانے والے؟ ہمیں تو اللہ کا بالکل کافی نہیں، ہم تو خدا کے نام پہ خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا ضرور ملے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔